سے ہمارے بیورو چیف مخدوم حسین چودھری کی رپورٹ کے مطابق سید میرا علی حیدر بادشاہ ٹالیاں والا جہلم کے عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مہمان خصوصی وزیر مملکت برائے ریلوے بلال اظہر کیانی کے بھائی حمزہ کیانی نے نون لیگی رہنماؤں اور کارکنان کے سید میرا علی حیدر بادشاہ ٹالیاں والا کے سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ عرس مبارک کے پہلے دن کبڈی کا شاندار میچ کرایا گیا ہے، جس میں راولپنڈی ڈویژن اور گوجرانوالا ڈویژن کے درمیان مقابلہ کروایا گیا۔ مہمان خصوصی حمزہ کیانی نے اور دیگر مہمانان گرامی نے کھلاڑیوں میں نقد انعام اور ٹرافیاں تقسیم کی۔ مہمان خصوصی حمزہ کیانی اور ان کے ہمراہ آنے والے مہمانوں میں راجہ توقیر احمد خان، راولپنڈی ڈویژن کے نائب صدر چودھری بوٹا جاوید خان، ظہیر خان اور رہنما شامل تھے۔ اس موقع پر راجہ کامران حیات، سابق چیئرمین یونین کونسل چک خاصا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ان کا ڈھول کے ساتھ استقبال کیا۔ ان کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور تمام کھلاڑیوں کے ساتھ ان کا تعارف کروایا گیا۔ میچ کے اختتام پر جیتنے والی ٹیم کے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں تقسیم کی گئی اور نقد انعام بھی دیے گئے۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں کوٹلی افغانہ منڈی بہاؤالدین سے۔ عدنان احمد چٹھا کی رپورٹ کے مطابق چودھری فیض احمد ملنگ کوٹلی افغانہ کے بھائی مار وقار احمد کے والد محترم حاجی گلزار احمد گزشتہ روز پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان کے ختم کل شریف آج کوٹلی افغانہ میں ادا کر دی گئی ہے۔ حاجی گلزار احمد مرحوم کا شمار علاقے کے معزز اور شریف شخصیت میں ہوتا تھا، جن کا آج دنیا سے رخصت ہونا اہل علاقہ کو بہت گہرا دکھ ہوا۔ ختم کل شریف میں علاقہ بھر سے لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت کرنے والوں میں مار ندیم، عالم حکیم، سعود افریقہ، مہر تنویر، اسٹینوگرافر آف دوگلا، مہر ناصر دانش کوٹلی افغانہ، چودھری افتخار احمد کوٹلی افغانہ، سیشن کورٹ منڈی بہاؤالدین سے بھی ملازمین کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اب تک اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ itnews.pk۔ جہلم مخدوم حسین چودھری سے ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب زیغم نواز کے احکامات اور ڈپٹی کمشنر کنٹرولر سول ڈیفنس جہلم محمد میثم عباس کی ہدایات کی روشنی میں سول ڈیفنس آفیسر محمد فرحان نے سول ڈیفنس آفس جہلم میں محرم الحرام ڈیوٹی اور دیگر انتظامات کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا۔ میٹنگ میں چیف وارڈن سول ڈیفنس آرگنائزیشن جہلم چودھری بلال عارف، ایڈیشنل وارڈن سعید احمد، ایڈیشنل چیف وارڈن توصیف بیگ، حاجی زاہد حسین ڈپٹی چیف وارڈن اور صابر حسین ڈپٹی ڈویژنل وارڈن سمیت دیگر ایگزیکٹو ممبران نے شرکت کی۔ تمام ممبران نے یقین دہانی کروائی ہے کہ محرم الحرام کے دوران ضلع انتظامیہ کے شانہ بشانہ بھرپور طریقے سے ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤالدین سے۔ ارباز کھوکھر کی تفصیلات کے مطابق SHO تھانہ سویلین حامد ناصر رانجھا کی بروقت کارروائی، بچوں کو اغوا کرنے والے کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ اغوا کار 2 بچیوں کو بدو چوک کے قریب لے کر جا رہا تھا۔ بچوں کو جاننے والے کے دریافت کرنے پر بھاگنے کی کوشش میں پکڑا گیا۔ تھانہ سول لائن کے حدود میں واقع ایک معزز فیملی کی بچیاں دکان پر کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے گئی۔ وہاں پر ایک ریکارڈ یافتہ نوسر باز اغوا کاروں کا سہولت کار انہیں اغوا کر کے بدو چوک کی طرف لے جا رہا تھا کہ ایک شہری نے بچیاں پہچان لی اور ورثان کو کال کر دی، جو موقع پر پہنچ گئے۔ SHO تھانہ سول لائن حامد ناصر رانجھا موقع پر آ گئے۔ ملزم کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر بند حوالات کر دیا۔ اہل علاقہ نے DPO وسیم ریاض خان اور DSP صدر امجد کھوکھر کی زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ متاثرہ فیملی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ SHO تھانہ سول لائن کی فوری کارروائی سے ہماری بچیاں اغوا ہونے سے بچ گئی، جس پر ہم حامد ناصر رانجھا کے شکر گزار ہیں۔ اب تک اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ itnews.pk۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیور سے۔ ہمارے بیورو چیف توقیر وڑائچ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق ٹریفک پولیس کا جدید ٹیکنالوجی کی طرف ایک اور قدم۔ ٹریفک پولیس کے فیلڈ سٹاف کی یونیفارم پر باڈی کیم لگا دیے گئے ہیں۔ DPO عبداللہ احمد نے ٹریفک پولیس کے چلاننگ افسران کو یونیفارم میں باڈی کیم لگائے۔ اس پر DPO چنیور کا کہنا تھا کہ کیمرے کی آنکھ سے ٹریفک پولیس کی کارروائی کو مانیٹر کیا جائے گا۔ باڈی کیم کا مقصد چلاننگ سسٹم کو مزید صاف اور شفاف بنانا۔ باڈی کیمروں سے چلانوں کو مکمل ثبوت کے ساتھ مانیٹر کیا جائے گا۔ شہری اپنے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ اب تک اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ itnews.pk۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ retnews.pk۔